सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बहुत ही बरगजीदा नबी थे। आप अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अल्लाह ने आपको बहुत सी खूबियां अता फरमाई थी। आपका ताल्लुक बनी इसराइल से था और अपने वालिद की वफात के बाद आपने हुकूमत संभाली और बनी इसराइल के बादशाह बने। आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर और बेहद इंसाफ करने वाले इंसान थे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत वसी और अरीज सल्तनत अता फरमाई थी। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मौजे अता कर रखे थे। आप जानवरों, परिंदों और जिनों की बोलियां समझ लेते थे। हवा पर आपका काबू था। आपका तख्त हवा में उड़ा करता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खसूसियत यह थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी बल्कि जिन भी आपके ताबे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म से मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस की तामीर शुरू की तो जिन दूर दूर से पत्थर और समंदर से मोती निकाल निकाल कर लाया करते थे। ये इमारतें आज तक मौजूद हैं। इसके अलावा आपने जिनों से और भी बहुत से काम लिए। एक दिन आपके दिल में गरूर आ गया कि इतना कुछ आपके कब्जे में है और हर तरह के जानदार आपके फरमा बरदार हैं। इस पर अल्लाह ताला आपसे नाराज हो गया। अल्लाह को गरूर बिल्कुल भी पसंद नहीं, चाहे वो अल्लाह का पैगंबर ही क्यों ना करे। गरूर की वजह से अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाल दिया। आपके पास एक अंगूठी थी जिसपे इसमें आजम कंधा था। उसी अंगूठी की बदौलत आप जिनों और इंसानों पर हुकूमत किया करते थे। एक दिन वो अंगूठी किसी वजह से गुम हो गई और एक शरीर जिनके हाथ आ गई। चुनाचे आप तख्त सल्तनत से महरूम हो गए। ये आप पर अल्लाह ताला की आजमाइश थी। आप एक आम इंसान की तरह मछेरों की बस्ती में रहने लगे। आप रोज उनके साथ मछलियां पकड़ने जाते हैं। इसके साथ साथ आप हर वक्त अल्लाह से अपने गरूर पर तौबा भी करते रहते हैं। आखिर अल्लाह ताला ने आपकी तौबा कबूल फरमाई और बहुत लंबे अरसे के बाद वो अंगूठी उस शरीर जिनके हाथ से दरिया में गिर पड़ी और उसे एक मछली ने निगल लिया। अल्लाह ताला की रजा से वो मछली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पकड़ ली। जब इसको चीरा गया तो अंगूठी उसके पेट से मिल गई और इस तरह आपको दोबारा सल्तनत और हुकूमत मिल गई। फिर आपने गरूर से हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर ली और इंसाफ से हुकूमत करने लगे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था जिसमें तमाम जिन, इंसान और चरिंद परिंद अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। आपने अपने दरबार पर एक निगाह डाली तो हुदहुद को गैर हाजिर पाया। अभी आप दरबारियों से हुदहुद के बारे में पूछ ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद वो भी दरबार में हाजिर हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पूछने पर हुदहुद ने बताया, ऐ अजीम बादशाह सुलेमान, मैं उड़ता हुआ यमन के मुल्क में जा पहुंचा था। वहां की हुकूमत एक औरत मलका बिल्कीस के हाथ में है। अल्लाह ताला ने उसकी कौम को सब कुछ दे रखा है। खास तौर पर मलका बिल्कीस का तख्त बहुत कीमती और शानदार है, लेकिन शैतान ने उसको गुमराह कर रखा है। वो एक अल्लाह की बजाय सूरज की इबादत करती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद का बयान सुनकर फरमाया, अगर तुम वाकई सच बोल रहे हो तो मैं उस मुशरिक मलका को एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दूंगा। मैं उसके नाम एक खत लिखूंगा। तू मेरा खत मलका बिल्कीस के पास ले जा ताकि मेरा पैगाम उस तक पहुंच जाए। इस तरह तेरे झूठ और सच का इम्तिहान भी हो जाएगा। हुदहुद ने आपका खत चोंच पे दबाया और इजाजत पाकर वहां से मुल्क यमन की तरफ परवाज कर गया। जब हुदहुद आपका खत लेकर मलका बिल्कीस के दरबार में पहुंचा तो मलका और उसके दरबारी बेहद हैरान हुए। उन्होंने आज तक ऐसा परिंदा नहीं देखा था।
ملکہ نے درباریوں کو خط کا مضمون پڑھ کر سنایا جس میں درج تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ تم ایک اللہ کی بجائے سورج کی عبادت کرتی ہو۔ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اسی لیے حقیقی معبود بھی وہی ہے۔ ایک انسان ہوتے ہوئے تمہیں زیب نہیں دیتا کہ اللہ کی ایسی نافرمانی اور سرکشی کا مظاہرہ کرو۔ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ میرے پاس ایک اللہ کی فرما بردار بن کر آؤ، اگر سرکشی کا مظاہرہ کرو تو شدید نقصان اٹھاؤ گی۔ اس خط نے ملکہ بلقیس کو عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ یہ خط کئی پہلوؤں سے بہت عام تھا۔ اول یہ کہ خط اسے غیر معمولی طریقے سے ملا، یعنی یہ خط کسی ملک کے سفارت خانے کے ذریعے نہیں بلکہ ایک نامہ بر پرندے کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ دوم یہ کہ یہ خط کسی معمولی درجے کے حاکم سے نہیں بلکہ شام و فلسطین کے عظیم بادشاہ کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ سوم یہ کہ یہ خط اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ رحمان اور رحیم سے شروع کیا گیا تھا اور ان ناموں سے یہ لوگ قطعاً متعارف نہ تھے۔ چہارم یہ کہ اس انتہائی مختصر سے خط میں ملکہ سے ایک اللہ کی مکمل اطاعت اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ سرکشی کی راہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ مزید یہ کہ انداز خطابت ایسا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ پائی جاتی تھی۔ ملکہ بلقیس نے فوراً ایک وفد کو تیار ہونے کا حکم دیا اور بہت سے تحفے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو دیکھ کر وفد کے ارکان سے فرمایا، شاید تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں؟ یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کے مطابق عمل نہ کیا تو میں ایک عظیم و شان لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا اور تم سب کو رسوا اور ذلیل کر کے تمہارے ملک سے نکال دوں گا۔ یوں وفد مایوس ہو کے واپس آ گیا۔ جب ملکہ بلقیس نے تحائف کی واپسی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تفصیلات سنی تو اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں، وہ آپ کی شان و شوکت اور جاہ و جلال سے بھی بے حد متاثر ہوئی۔ وقت کے تاثرات سن کر ملکہ بلقیس نے یہی مناسب سمجھا کہ ایسے پاکیزہ سیرت بادشاہ کے حضور خود حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یروشلم میں عنقریب اپنے حاضر ہونے کی اطلاع بھیج دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے آپ کے ہاں آنے کی اطلاع مل گئی تو آپ نے چاہا کہ ملکہ بلقیس کا عظیم و شان تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں اپنے پاس منگوا لیا جائے۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی دکھلا دی جائے جس سے اس پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک بادشاہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک برگزیدہ نبی بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسان، جانور، چرند پرند سب حاضر تھے۔ آپ نے سب درباریوں کو مخاطب کر کے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں اٹھا لائے؟ یہ سن کر ایک بھاری قد و قامت والا جن بولا، آپ تو ملکہ کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں اس تخت کو آپ کا یہ دربار ختم ہونے سے پہلے پہلے یہاں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ ابھی اس دیر ہیکل کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دربار میں موجود ایک اور شخص بول اٹھا، میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ آپ اگر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں پھر نگاہ نیچے لوٹائیں تو صرف اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ شخص کوئی جن نہ تھا بلکہ ایک انسان تھا جسے اللہ رب العزت نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ طاقت کے حامل ایک جن پر یہ فضیلت علم کی وجہ سے ہی عطا کر رکھی تھی۔ قرآن نے واضح طور پہ بتلا دیا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں بالکل سچا تھا، اور حقیقتاً لمحہ بھر میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کی اور اپنے دربار میں رکھ لیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تخت دکھا کر پہلا سوال ہی یہ کیا، کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ وہ بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ تخت اسی کا ہے، البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر لی گئی ہیں۔ لہٰذا اس نے جواب بھی سوال کے مطابق دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اس سے یہ سوال کیا جاتا کہ کیا یہ تیرا تخت ہے، تب وہ یہ جواب دیتی کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی عقل کا اندازہ کر لیا۔ بعد ازاں ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغمبرانہ جاہ و جلال دیکھ کر ایک اللہ پر ایمان لے آئی۔ یہ تو تھا ایک واقعہ۔ اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی بے شمار حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے، حتیٰ کہ آپ کی وفات کا واقعہ بھی حیرت سے خالی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک جماعت بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مصروف تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے کہ انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا کہ جنوں کو آپ کی موت کی خبر نہ ہو، ورنہ وہ تعمیر کا کام نامکمل چھوڑ دیتے۔ آخر ایک عرصے بعد تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا اور وہ خستہ ہو کر گر پڑی۔ لاٹھی کے گرتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے وہ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت سے انتقال کر چکے ہیں۔